حضرت جویریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا عجیب واقعہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ غفار کے سردار کی بیٹی جویریہ جو کہ لونڈی بنا لی گئی تھی، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد مانگنے آئیں تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں اسے حسد کرنے لگی۔ کیونکہ وہ کسی اور صحابی کی لونڈی بن چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اس سے نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن لشکر میں خبر پھیل چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ضرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برہ رکھا۔ بچی چندے آفتاب و چندے ماہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا تو پھر چہرہ سے نظر نہ ہٹا پاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامنگیر ہونے لگی۔ برہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی اثناء میں صفوان آ گیا، جو ان کے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، حارث بن ابی ضرار نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مصافے کے لیے آیا ہوں، صفوان نے کہا۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو۔ پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مصافے اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافے اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھیں۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرام تھا، ہر سو خاموشی تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی تو اس پر غور کرنے لگیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگیں، اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دیں۔ صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی، جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مصافے نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ سے بھی دریافت کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حارث بن ابی ضرار اور مصافے اسلام کے سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی ضرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر تھا۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا جو ہے نا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ الہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی ضرار کو بھی اطلاع مل گئی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی ضرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے
شکست پر نکل گئے۔ ان کے 10 لوگ جو جنگ میں مارے گئے تھے، جن میں مصعب بن صفوان برہ کا خامد بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صبابہ حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس غزوہ میں، جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق یا مرسیس مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملے اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ثابت بن قیس بن شمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہ بنت حارثہ نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کرنی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینی چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ضرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں، تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا اس نے اپنی وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ضرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ سبحان اللہ! آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ضرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانہ آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی ام الخات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔
جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی شیریں، موزوں اندام، ملی اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں۔ جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، بردبار و حلیم اور عجز و انکساری، اثار و اخلاص اور ذکر تلاوت میں بھی یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھیں۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اور ہماتن گوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ رضا نفسہ۔ یہ کلمات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھیں، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصاری کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دین کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دین ہفتہ اور اتوار ہیں۔ نیز روز جمعہ روز عید ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا، اسے اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزیت کے نور و نکہت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھیں۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوگی اور جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیری ہو گئی۔
یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پر یہ الفاظ تھے: اے باری تعالیٰ، تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق و جدائی کی کسک بہت بے تاب کر دیتی تو ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی اور آنسوؤں کے ستارے سلام عرض کرتی اور ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو کے ستارے جھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی۔ یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بادل نخواستہ اٹھنا پڑتا، پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھیں، ان کی بدرجہ اعلیٰ عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول اور 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اسی مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں تک پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اسی مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب وصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے تیار تھے اور پھر روح قدس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آسودہ خراب ہو گئیں۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں: اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید کھچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں جو نا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔